الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی پہلی اذان ہوئی، پہلی اذان ہونے کے بعد تمام کے تمام مسلمانوں کو مسجد کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی اذان کے بعد ہر کام کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. اکثر مسلمان، اگر کہہ لیا جائے تمام کی تمام مسجدوں کا یہی حال ہے، جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت ہماری مسجدیں کھچاکھچ بھرنی شروع ہو جاتی ہیں. گویا ہم اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمارا دل جو کہے گا، دل کے اندر جو بات آئے گی، ہم اپنے دل کے مطابق وقت مقررہ ہی پر پہنچیں گے. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. دوستو، حالات بہت نازک چل رہے ہیں، وقت بھی بہت نازک چل رہا ہے. ایسے وقت کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، لیکن نہیں، مسلمان جس طریقے سے پہلی زندگی گزارتا تھا ابھی بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. ابھی ایک ہفتے کے اندر گزشتہ جمعہ کے دن جب مسلمان بھائی کسی گاؤں کے اندر، جب مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گئے تو حکومت نے 40-50 مکانات کو بغیر کسی نوٹس دیے، بغیر کسی انفارمیشن دیے تمام کے تمام گھروں کو زمین دوز کر دیا. اس کے باوجود خود ادھر ہی کا واقعہ ہے، ابھی ہمارے برادران وطن کی جو تہوار چل رہے ہیں، دیوالی کا تہوار، اس تہوار کے اندر مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ اجتناب کریں، دوسروں کے تہواروں میں شریک نہ ہوں، دوسروں کے تہواروں کو اپنانے کی کوشش نہ کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عظیم الشان تہوار عطا فرمائے، اس کے باوجود ہم دوسروں کے تہواروں کو اپنا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، منا لیا۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا، پٹاخہ پھوڑتے پھوڑتے کسی ایک آدمی کے اوپر پٹاخہ اڑا، اس نے جب غصہ کیا کہ غیروں کا حال نہیں، مسلمانوں کا حال ہے، غیر تو مسلمانوں کے دشمن ہے ہی، لیکن مسلمان کا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ جب پٹاخہ اڑا، بحثا بحثی ہوئی، اس کے اندر معافی تلافی ہو کر جس بندے کے اوپر پٹاخہ اڑا تھا وہ گھر کو چلا گیا۔ پٹاخہ اڑانے والے کی ہمت دیکھیے، 10-15 لڑکوں کو جمع کر کے جس نے پٹاخہ کیوں اڑایا یہ کہا، اس کی اچھی طرح مرمت کر دی۔ ایک ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب اس کو پوچھنے کے لیے بھائی کیوں مار رہے ہو، اس کو بھی مار دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے حالات۔ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اور حالات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات بگڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہر ایک سے پوچھا جائے، ہر ایک اپنے نمازی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہر ایک اپنے آپ کو اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے گا، ہر ایک اپنے آپ کو حاجی اور نمازی ہونے کا ثبوت پیش کرے گا، لیکن اس کے باوجود حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود حالات کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھیے، قرآن کریم اس کی ترجمانی کرتا ہے، قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب قرآن کریم سے پوچھا جائے تو قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب خشکی اور تری کے اندر، زمین کے اوپر، سمندروں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر جب فساد پھیل جاتا ہے، جب ناانصافیاں پھیل جاتی ہیں، جب خون ریزیاں پھیل جاتی ہیں، جب دشمنی پھیل جاتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور فساد پھیلتا کیوں ہے؟ فساد پھیلنے کی وجہ قرآن بتا رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال ہیں، یہ لوگوں کے اخلاق ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے جب حالات پہ حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، حالات پہ حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے گائیڈ، رہنمائی کی ایک کتاب عطا فرمائی ہے، زندگی گزارنے کی کتاب دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے کی پہلی آیت قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ فرشتوں کی ایک جماعت ایک بستی کی طرف جا رہی تھی۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو مجرم ہے، جو نافرمان ہے، جو سرکش ہے، جو لڑائی جھگڑا کرنے والی ہے، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والی ہے۔ انا الیکم مرسلون لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کو برسائے، آسمان سے نوکیلے پتھر برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کے اوپر
اللہ کی نافرمانی پر وہ جو قوم تلی ہوئی تھی، جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، زمین آسمان کی طرف گئی اور آسمان سے نوکیلے پتھر برسنے لگے۔ ایک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا، ہر پتھر کے اوپر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر جب اس کو لگتا تھا، وہ لگنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قوم عاد جب اللہ کی نافرمانی پر اتری، قوم عاد جب اللہ کی نافرمانی پر اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ قوم عاد پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے تراشا کرتے تھے اور پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، وہ ہوا 8 دن اور 7 رات تک مسلسل چلتی رہی، وہ ہوا 8 دن اور 7 رات تک مسلسل چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے تھپیڑے سے ایک دوسروں کو دے مارا، یعنی ایک دوسروں کو ٹکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 7 رات کے بعد، 8 دن کے بعد، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اچانک ہوا آ جائے، ہوا آنے کی وجہ سے درختوں کے پتے زمین کے اوپر جھڑ جاتے ہیں، درختیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں، عمارت گرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طریقے سے جیسے کھجور کے درخت زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان کو چاہیے انسان اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکم عدولی نہ کرے، سراپا سنگ بن جائے یا سراپا موم بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ زیادہ نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ میجورٹی نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں۔ جب ہم دکان کے اندر جاتے ہیں، دکان کے اندر جانے کے بعد ہم اچھی سے اچھی چیز لینا پسند کرتے ہیں، ہم پیسہ دے کر خراب سیب لینا پسند نہیں کرتے، ہم پیسہ دے کر اچھا فروٹ لینا پسند کرتے ہیں، اچھی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں، کمپنی کی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، اچھے انسان دیکھتے ہیں، اچھے اخلاق والے دیکھتے ہیں، اچھے کریکٹر والے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے، ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے عذاب کو بھیج کر قوموں کے قصوں کو قرآن کریم میں تذکرہ کر کے اپنے آنے والے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کو باخبر کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو، میرے بندو مجھے پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مجھے پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ برادری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب کسی عمارت کو دیکھتا ہے، کسی عمارت کو دیکھ کر اس عمارت کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے اس بلڈنگ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر تو دنیا کی تعریف کر رہا ہے، اے میرے بندے اگر تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو میرا تعارف تو چاہتا ہے تو آسمان کو دیکھ، اتنا بڑا آسمان میں نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، آسمان کو دیکھ کر تو مجھے پہچان سکتا ہے، سورج کو دیکھ کر تو مجھے پہچان سکتا ہے، سورج زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، زمین سے کروڑوں میل بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج گرہن کیا تھا،
سورج گرہن کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے اوپر بھی سختہ طاری کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ سورج جو پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اللہ کی طاقت کے آگے سورج بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے سورج کو دیکھ کر میری خدائی کی تعریف کر، آجا سورج کو دیکھ کر میری خدائی کی تعریف کر، چاند کو دیکھ کر میری خدائی کو پہچان۔ اگر تو اس چیز کو بھی دیکھ کر نہیں پہچان رہا ہے، تو سمندروں کو دیکھ کر نہیں پہچان رہا، تو پہاڑوں کو دیکھ کر نہیں پہچان رہا، ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، دیوالی کی چھٹی میں اکثر لوگ گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، پہاڑوں کا نظارہ کیا ہوگا، درختوں کا نظارہ کیا ہوگا، سمندروں کا نظارہ کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام نظاروں کو دیکھ کر اگر اللہ کی وحدانیت ہمارے دل میں نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر نہیں آتے، تو بتاؤ پھر ہم کب اللہ کو پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر مخاطب کر رہا ہے، میرے بندے چل ٹھیک ہے، آسمان کو دیکھ کر میں نہیں پہچانا چاہ رہا ہوں، زمین کو دیکھ کر مجھے تو نہیں پہچان رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تو مجھے نہیں پہچان رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو پھر جھجوڑتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے تو اپنی ذات کے اندر ذرا غور کر لے، اے میرے بندے تو اپنی ذات کے اندر ذرا غور کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک 360 جوڑے رکھے ہیں، 360 جوڑ بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیرے 360 جوڑ بنائے ہیں، لیکن ان 360 جوڑ بنانے میں میں نے کسی کی مدد نہیں لی۔ ثم جعلناہ فی قرار مکین، اللہ فرماتا ہے جب میں تیرے جوڑے بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، تیرا باپ سو رہا تھا، تیرے رشتہ دار سو رہے تھے، اور میں تجھے بنانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے افی انفسکم افلا تبصرون، تو 360 جوڑے کو تو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے 360 جوڑے کیسے بنائے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے تیری ماں دال کھاتی تھی، تیری ماں گاجر کھاتی تھی، تیری ماں ویجیٹیبل کھاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی سے آنکھ بنا رہا ہے، کسی سے زبان بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے اندر کسی کی مدد نہیں لی۔ اللہ فرماتا ہے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا بنایا ہے۔ اب کون سے ہاتھ؟ اللہ تبارک ہاتھ سے، یہاں علماء نے لکھا ہے ہاتھ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندوں کو پھر جھجوڑتے ہیں، میرے بندے جب تو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہو گیا، 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہو گیا، تجھے بھوک لگنے لگی، بھوک لگنے لگی، میں نے تیرے بھوک کا انتظام ماں کے پیٹ کے اندر ناپاک خون کو بنا دیا، ماں کی پیٹ کے اندر ناپاک خون کو تیری غذا بنایا، اور اس ناپاک خون کو تیری غذا کے لیے ایک پائپ کا استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر میں چاہتا اس ناپاک خون کو تیرے منہ کے ذریعے تیرے پیٹ میں ڈال سکتا تھا، لیکن اس ناپاک خون کو تیری بھوک کی مٹانے کے لیے میں نے ایک پائپ کا استعمال کیا، منہ کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ خون ایک ناپاک قطرہ ہے، خون ایک ناپاک ہے، وہ ناپاک خون منہ کے اندر جا کر پیٹ کے اندر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دنیا میں آنے کے بعد تیرا منہ پاک رہے، تیری زبان پاک رہے، تیری زبان سے اچھے الفاظ نکلیں، تو اپنی زبان سے قال اللہ قال رسول پڑھے، تو اس زبان سے اللہ کے تسبیح بیان کیا کرے، اس زبان سے لوگوں کے لیے ہمدردی کی باتیں کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو کیا کیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر حرام خون سے اللہ نے بچا کے رکھا، تاکہ دنیا کے اندر آنے کے بعد اس منہ کے اندر، اس زبان کے اندر حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے۔
اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماں کے پیٹ کے اندر منہ کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں، منہ کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں کہ حرام خون منہ کے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، ناف کے ذریعے ماں پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منہ کی اتنی حفاظت کی، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا۔ اسی لیے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دے دی ہے۔ اب اگر انسان اس دنیا کے اندر اچھے کرم کرے گا، اچھے کام کرے گا، اچھے اخلاق بنائے گا، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر انسان حرام کھائے گا، حرام پیے گا، حرام بولے گا، حرام چیزوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ جب انسان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، جب انسان کا پینا حرام ہو جاتا ہے، جب انسان کا لباس حرام ہو جاتا ہے، پھر انسان یا رب کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ دوستو، آج اکثر مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، اکثر مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اس امت کی نیا کو سنبھال لیجئے، اس امت کے اوپر حالات نہ بھیجیے، لیکن حالات پہ حالات آتے جا رہے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ ابھرتا ہے، دوسرا نہیں ختم، تیسرا ابھرتا ہے، تیسرا نہیں، چوتھا ابھرتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب کس کی نحوست ہے؟ یہ حرام کی نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، حرام کپڑے سے، حرام لباس سے، حرام کھانے سے، سود کھانے سے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوستو، آج دنیا کے اندر اگر نے کسی کا مال ہڑپ کیا، دنیا کے اندر کسی کے ایک بالغ زمین ہڑپ کی، دنیا کے اندر بہن کا حق مارا، دنیا کے اندر بھائی کا حق مارا، دنیا کے اندر اپنے غریبوں کا حق مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑنے والا نہیں ہے، دنیا ہی کے اندر پھیڑنا ہے۔ اگر ہم کسی کا حق ماریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولاد پیدا فرمائیں گے جو ہمارا حق ماریں گے، وہ ہمیں ستائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ذرا غور تو کر، ایک باپ کے 7 بیٹے ہوتے ہیں، ایک باپ کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، بیج ایک ہے، مشین ایک ہے، نطفہ ایک ہے، لیکن تمام کے تمام چہروں کو الگ بنایا میں نے، تمام کے چہروں کو الگ بنایا، تمام کی زبان الگ بنایا، تمام کی تمام بولی الگ بنایا، اور تمام کے تمام لوگوں کا مزاج الگ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ، بیج ایک ہے، ماں باپ ایک ہیں، لیکن ماں باپ سے جو اولاد نکل رہی ہیں تو تمام کی تمام اولادیں الگ الگ ہیں، ان کی بولیاں الگ ہیں، ان کا مزاج الگ ہے۔ یہ الگ مزاج پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں ہی ہوں کہ جس نے الگ الگ تمام کی تمام تصویریں بنائی، صورتیں بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے 2 بیٹے، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک بیٹا مالدار ہوتا ہے، ایک بیٹا فقیر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا بھائی مالدار، چھوٹا بھائی غریب، کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹا بھائی مالدار، بڑا بھائی غریب، چل زکوٰۃ کا محتاج ہوتا ہے، کھانے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نصیب میں لکھتا ہوں، تقدیر میں لکھتا ہوں، حالات میں بھیجتا ہوں، پریشانی میں بھیجتا ہوں، میرے بندے مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے پہچانیں گے؟ جس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال سمجھ لیا کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر
زبان کو پاک رکھا، منہ کو پاک رکھا۔ اگر ہم اپنے منہ کا استعمال، زبان کا استعمال دنیا کے اندر صحیح طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے، دنیا کے اندر صحیح طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں ولی بنا دے گا، دنیا کے اندر اپنا دوست بنا لے گا، اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ اب زبان کا استعمال کیا؟ ایک آدمی کو لکڑی سے مار دو، آج نہیں کل وہ ہمارا پھر دوست بن جائے گا۔ کسی کو تلوار سے زخمی کر دو، آج نہیں کل وہ تلوار کا زخم ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے، زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ آپ نے کسی کو برا بھلا بول دیا، مرتے دم تک یاد رکھے گا، اپنی کھلنس نکالنے کی کوشش کرے گا، مجھے فلاں موقع پر اس نے میری انسلٹ کی تھی۔ زبان کا زخم بڑا تیز زخم ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا قرآن کریم کے اندر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، کوئی بولتا ہے، بولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو وہاں پر متعین کر دیا ہے۔ وہ فرشتے ہماری بولی ہوئی باتوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ نوٹ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، میموری کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، میں اللہ کی فرما برداری کے بعد بول رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کے بعد بول رہا ہوں۔ انسان اگر اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا شروع کرتے، وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے اوپر حالات کو بھیجتے ہیں، پریشانیوں کو بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، وہ پریشانی کے اندر اللہ سے گھبراتا نہیں ہے، پریشانی کے اندر شکوے شکایت نہیں کرتا، پریشانی کے اندر واویلا نہیں کرتا، بلکہ جتنی پریشانی آئی اتنا اللہ کی طرف متوجہ زیادہ ہو جاتا ہے، جتنی پریشانی آئی اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہمارے اوپر پریشانی بھی آئے، ہم شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، ایک دوسروں کو بولنے کے بجائے، ہم مسجد کا رخ کریں، آئیں اللہ سے مدد مانگے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کریں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر کوئی تم سے اعراض کرنا شروع کر دے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قریش مکہ کو لے کر ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو دین کی بات سمجھا رہے تھے، ان کو اللہ کی وحدانیت کی باتیں بتا رہے تھے، شرک و بدعت سے بچنے کے لیے بتا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ مانگا، کوئی کرامت مانگی، معجزہ مانگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں معجزہ نہیں دوں گا، وہ جو مانگ رہے ہیں میں وہ نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تھوڑی سی ناگواری ہوئی، دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی تشکیل کرنے جا رہے ہیں، بار بار ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے بعد سامنے والے نے کہا میری یہ ضرورت پوری کر دو میں جانے کے لیے تیار ہوں، میری ضرورت پوری کر دو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن پھر اچانک آپ نے منع کر دیا۔ معجزہ جو آتا ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ قریش مکہ نے معجزہ مانگا، معجزہ دکھلائیے، ہم جو معجزہ مانگتے ہیں وہ معجزہ دکھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کے اوپر یہ حالات ناگوار گزرے، تھوڑی سی ناگواری آئی کہ میں اتنی محنت سے سمجھا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دینے سے منع کر دیا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی دل شکنی ہوئی ہے، آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو ایسا کریے آپ زمین کے اندر ستون بنا لیجئے، اور ستون بنا کر آپ ان کی جہاں سے بھی معجزہ لا سکتے ہیں آپ معجزہ لا کر آپ ان کو پیش کر دیجئے، ہم آپ کو کوئی معجزہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو، پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، ذہنی ارتداد کا دور ہے،
ذہنی ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلمان تو ہوتا ہے، انسان مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آج ہماری نظر سوشل میڈیا پر زیادہ رہتی ہے، ہماری نظر ٹی ویوں کے اوپر زیادہ رہتی ہے، ہماری نظر واٹس ایپ اور فیس بک پر زیادہ رہتی ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر شریعت کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں ذرہ برابر شک پیدا ہو گیا، ذرہ برابر شک پیدا ہوا، شبہ پیدا ہو گیا، گویا ہم ذہنی ارتداد کے شکار ہوتے چلے گئے۔ اس لیے آج اللہ والوں کی بڑی کوشش چل رہی ہے، اللہ والوں کی کوشش چل رہی ہے کہ انسان اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کیسے کریں گے، نسلیں ہماری کیسے محفوظ ہوں گی، نسلیں ہماری اس وقت محفوظ ہوگی جب ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے، اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کریں گے، ان کے عقائد کی فکر کریں گے، ان کے اعمال کی فکر کریں گے، ان کے دینی تعلیم کی فکر کریں گے۔ آج ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں فکر کرتا ہے، اسکول کے بارے میں فکر کرتا ہے، لیکن میرا بچہ ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا بچہ مسجد میں آنے کے بجائے غیروں کے تہوار میں خوشی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اگر ماں باپ اس کی فکر نہیں کریں گے، قوم کے بڑے اس کی فکر نہیں کریں گے، تو دوستو آنے والا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو، پھر ایک ایسی ہوا چلے گی، ایک ایسی ہوا چلے گی، انہی مسلمان کے اندر، انہی مسجد پڑھنے والوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے والے ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، کئی لاکھ مسلمان لڑکیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کے اندر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے پہلے کہا، اللہ کیفیت نہیں دیکھتے، اللہ کمیت نہیں دیکھتے، اللہ کیفیت دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے دیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے دوستو ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہوگا کیسے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے نہیں ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مانگنے سے ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا، اس کی فکر کرنے سے ہوگا۔ ہوگا کیسے؟ اگر چلو ہم اب مدرسوں میں نہیں جا سکتے، ہم مسجدوں کے اندر تو آنے کی کوشش کریں، 5 وقتہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ارے چلو ہم کسی وجہ سے مسجد میں بھی نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالیں گے، جماعتوں کے اندر جائیں گے، وہاں جانے کے بعد جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیج بویا جائے گا، ایمان کی چنگاری جو ہم سرد پڑ چکی ہے، وہ ایمان کی چنگاری اڑنی شروع ہو جائے گی، بڑھنی شروع ہو جائے گی، تو دوستو ہمارے اندر خود بخود تڑپ پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر خود بخود یہ خوف پیدا ہو جائے گا، مجھے کب نکلنا چاہیے تھا، میں کب نکل رہا ہوں۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کی فکر کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی سنتے چلیں، اپنے وہاں مسجد کے اندر مکتب کا انتظام ہے۔ دوستو مکتب کے اندر آنے والے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ مکتب میں آنے والے بچے، ہم پڑھنے والے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں، مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں۔ کئی جگہ مکاتب چلتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں، اور مکتب میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا بچہ 1 سال ہو گیا، کئی بچے ایسے ہیں 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ابھی الف با کے اندر ہی ہے، ابھی الف با حروف تہجی پڑھ رہے ہیں، آپ آ کے پوچھیں ہمارا بچہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے غلطی کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا قصور کیا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے مکتب کا نظام رکھا ہے، ہم جہاں پر بھی رہیں ہم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر جوڑنے کی کوشش کریں، بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑیں، بچوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔